للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زلف مبارک دا اقبال مبارک اس دی فضیلت تے با حوالہ مدلل قرآن و حدیث دی روشنی وچ گفتگو آپ دوست احباب نے سماعت کرن دا شرف حاصل کیتا اور کرم بالائے کرم ہے کہ موہ مبارک دی زیارت تو بھی میں اور تسی مشرف ہوئے۔ اج بھی میرا دل کردا ہے کہ میں اس سے موضوع تے ہی چند باتاں کرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تیرے رخ انور دی قسم، رخ انور دی قسم، سبحان اللہ، واللیل اذا سجا، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تیری زلف دوتا دی قسم۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اے معنی بیان کیتا ہے جڑا میں تھوڑے سامنے پیش کیتا ہے۔
امام نظام الدین نیشا پوری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر غرائب القرآن دے اندر ایک معنی درج کیتا ہے جڑا میں تواڈے سامنے پیش کیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی دے اندر یہ معنی ذکر کیتا ہے جڑا میں تواڈے سامنے پیش کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن شریفہ دے اندر اے معنی درج کیتا ہے جڑا میں تواڈے سامنے پیش کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینو تیرے رخ دہا دی قسم، اور واللیل اذا سجا محبوب مینو تیری زلف دوتا دی قسم، یا یوں کہہ لیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینو تیرے رخ نازنی دی قسم، رخ نازنی دی قسم، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینو تیری زلف امبری دی قسم۔ سب بولیے نا، سب بولیے، ذوق سے بولیے، زلف امبری دی قسم۔ ہن زلفاں مبارکہ او نے جنہ دی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ خود ارشاد فرمائی ہے، میں نہیں، تسا نہیں، کسے مفکر تے محدث نے نہیں۔ آپ سید زادے آگے تشریف لائیں، ماشاءاللہ، کسی مفتی شرع نے نہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل کرنے والے رب نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اگر کوئی اور قسم اٹھاندہ تو لوگاں نے کہنا سی کہ خود قسم اٹھائی ہے نا، ادھے پیچھے دلیل کوئی نہیں، پروف کوئی نہیں، حوالہ کوئی نہیں، لیکن قرآن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا حوالہ ہے۔ جملہ نہیں سمجھ آیا حاجی صاحب؟ قرآن پاک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا حوالہ ہے۔ میں اگر قرآن پڑھنا شروع کراں تو میں کنیا کو آیتاں زبانی پڑھ دیا کہ جنہ وچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا میرے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا ذکر کیتا ہے۔ پائنتن پاک دے نا تے میں 5 آیتاں پڑھ دینا، پائنتن دی ہستی دی نسبت نہ 5 آیتاں پڑھ دینا، سمجھ تسی لے آجے۔ پہلی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاری شان ہے کہ اساں توانو رحمت للعالمین بنا کے گلے ہیں، یہ عظمت ہے۔ دوسری آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تواڈے والا اللہ دی طرفوں ایک نور آیا ہے، المراد بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ات نور تو مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری آیت کریمہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ یا ایھا النبی پہلی شان، ارسلناک اے دوجی شان، شاہدہ تیجی شان، و مبشرہ چوتھی شان، و نذیرہ پنجویں شان، و داعیا الی اللہ یہ 6ویں شان، و سراج منیرہ 7ویں شان۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3 آیتیں ہو گئی۔ اب چوتھی آیت سنیے، یا ایھا الناس، محبوب آپ اعلان کریں قل
یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تساں ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ ہن پنجویں آیت کریمہ سنو، کرے کوئی قرآن اتے اختلاف، پنجویں آیت کریمہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ذکر بلند کر چھڑے ہے، ذکر بلند کر چھڑے ہے، ذکر بلند کر چھڑے ہے۔ میں کد واسطے آیات کریمہ تلاوت کیتیاں نے، اس واسطے دسن واسطے کہ قرآن پاک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا حوالہ ہے، سب تو بڑا۔ ان قرآن پاک دے اندر کی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نو تیرے رخے نازنی دی قسم، میں نو تیرے چہرہ انور دی قسم، اور واللیل اذا سجا تیریاں سونیاں سونیاں زلفاں دی قسم، محبوب تیرے بالاں دی قسم، تیرے بالاں مبارکہ دی قسم۔ انہیں کیڑیاں زلفاں پاکاں نے، پچھلے جمعے میں ایک روایت پیش کی تھی نا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجی سائڈ دے بال منڈا کے وہ بھی عطا فرمائے، کھبی سائڈ دے بال منڈا کے وہ بھی عطا فرمائے، پھر فرمایا اقسم ہو بین الناس، لوکاں میں تقسیم کر دے۔ بولیے، سنائی تھی، اب اگلی روایت سنیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضرت ابو طلحہ کون نے، یہ بخاری شریف دی حدیث نمبر 171 ہے، 171 جیڑی میں روایت لگا پیش کرن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے، ذرا مزے نہ سنو روایت۔ حضرت انس فرماندے نے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق راسہ کانا ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ، جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک دا حلق کرواندے سن، سر مبارک منڈواندے سن، حضرت ابو طلحہ سب تو پہلے اونے جڑے اگے ود کے میرے آقا دے وال مبارک حاصل کر دے سن، سب تو پہلا اگے ود کے بال مبارک حاصل کر دے سن۔ ہون حدیث نمبر سنو بخاری دی 170، یہ سنائیے 171، ہون سنو 170، یہ روایت کی ہے حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے نے میں ایک دن حضرت عبیدہ، اصل لفظ عبیدہ، اصل لفظ عبیدہ، فرماندے نے میں حضرت عبیدہ نو آکھیا کہ میرے کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ بال مبارک نے، کچھ موے مبارک نے، جیڑے میں حضرت انس کولو لے یا حضرت انس دے گھر والیا کولو لے۔ حضرت عبیدہ بولے، کہنے لگے ابن سیرین اگر اینا بالا وچو میرے کول ایک بال بھی ہوندا تے دنیا دی ہر شے نالو مینوں مصطفیٰ دا موے مبارک پیارا لگدا، مینوں دنیا دی ہر شے نالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا موے مبارک پیارا لگدا۔ تھوڑا سا شور کم کرنا ہے، ذرا والیوم کھولنا ہے، شور کم کرنا ہے، ٹھیک، جزاک اللہ۔ ہاں بھائی سمجھ آئی بات کی؟ بولیے، سمجھ آئی بات کی؟ حضرت عبیدہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اگر ایک بال مل جاتا، میرے پاس ایک بال مبارک ہوتا تو دنیا اور دنیا کی ہر شے سے مجھے یہ زیادہ محبوب ہوتا، میں دنیا کی کسی شے سے اتنا پیار نہ کرتا جتنا پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے کرتا، موے مبارک سے کرتا۔ اب ذرا مجھے فرمائیے اگر ہمارے پاس بھی ہو ہم پھر کیا کریں گے؟ سپیشل ایک کمرہ بنوائیں گے، اس کمرے میں موے مبارک کو سجائیں گے، کمرے کی ہر روز صفائی کریں گے جی، اور اس کمرے کو خوشبوؤں سے معطر کریں گے، بے وضو اس کمرے میں داخل نہیں ہوں گے، جب بھی کمرے میں داخل ہوں گے
درود و سلام پڑھتے پڑھتے داخل ہوں گے۔ اب مجھے بتائیے یہ ہمارا عشق ہے تو صحابہ کا عشق کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا انداز ہے۔ تو جنہوں نے لائیو دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو، اور تب دیکھا ہے جب زلف پاک موجود تھی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم زلف مبارک کو کنگھی کیا کرتے تھے، جی امامہ شریف باندھتے تھے، تو پھر جب اس طرح نوری نوری گورے گورے مکھڑے پہ زلف مبارک آتی ہوگی تو ایسے لگتا ہوگا کہ چاند سا چہرہ، ہائے ہائے، چاند سا چہرہ جیسے بدلی میں آ گیا ہے، چاند سا چہرہ جیسے بدلی میں آ گیا ہے۔ پھر تو کیفیت یہ ہوتی ہوگی، لیکن کیا کریں کیا کریں، ہم تب تھے نہیں، ہم تب تھے نہیں، کاش کے دور پیغمبر میں ہوتے۔ دور تو آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس دور میں ہوتے جو ظاہری دور مبارک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کاش کبھی میں تجھے ملا ہوتا، چلا کرتا تو میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، دانا ہوتا میں تیری تسبیح کا، تیرے ہاتھوں کو چھو لیا ہوتا۔ ہائے ہائے، پر کیا کریں، یہ دن ہمارے یہیں لکھے تھے، اسی دور میں لکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں مینو دنیا و ما فیہا دی ہر شے نالوں، اے میں تانوں روایت سنائیے، بخاری شریف دی حدیث نمبر 170 سنائیے، ہنے دے اتے ایک واقعہ لگا سنان۔ بلخ دے اندر ایک تاجر رہندا سی، جنہ ادب کیتا ہے انہیں انج کمائی کیتی جے، بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی، تے منزل مقصود نہ پہنچیا باج ادب دے کوئی۔ جنہ نے ادب کیتا ہے انہاں دی کمائی سن لو، دنیا و ما فیہا دی ہر شے نالوں مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک زیادہ محبوب ہوندے، اگر میرے کول بھی ہوندے تھے۔ حضرت عبیدہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہہ رہے ہیں، اب سنیے ذرا، بلخ دے اندر رہن والا ایک تاجر، او دے کل دنیا دا مال تے ہے ہی ایسی، پر میرے توڑے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 منہ مبارک زلف پاک دے بھی موجود سن۔ ذرا اچھی آواز نہ، خوش ہو کے بولو، خوش ہو کے، 3 منہ مبارک موجود سن۔ 2 دے بیٹے سن، تاجر آپ فوت ہو گیا، آپ فوت ہو گیا۔ بچیاں نے ابا جی دے وصال تو بعد، وفات تو بعد جائیداد کی تھی تقسیم، ہر شے تقسیم کر لئی، 3 منہ مبارک بچ گئے۔ وڈا کہنے لگا ایک میں لے لینا، ایک تو لے لے، تے تیسرے دے 2 حصے کر لینے، ادھا تو لے لیں تے ادھا میں لے لینا۔ چھوٹا بولیا کہنے لگا بڑے بھائی جان باپ دی جگہ ہو، پر گل کر دیا تو انہوں نہ شرم آئی نہ حیا آئی، ایک کسے دنیا دار دے سر نالو لین والا بال نہیں، بلکہ ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور دا بال، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف دوتا دا بال۔ خبردار اپنی گل واپس لو، تو سائے گل کیتی تے کیتی کیویں، اے ٹکڑے نہیں کیتا جا سکتا، یہ دے حصے نہیں کیتے جا سکتے، یہ دے پیس نہیں کیتے جا سکتے، اس واسطے گل واپس لے لو، میں ایک کم نہیں کر سکتا، تواڈی اندر ہمت ہے تے جو دل کردہ جے کر لو، میرے اندر ہمت نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رائے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رائے نہ نہیں، میں گدا ہوں یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مصرے کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔
جب اعلیٰ حضرت کو کہا گیا نا کہ تم بھی وقت کے بادشاہ ہیں، ان کی تعریف کرو، تمہیں بھی مال ملے گا، فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میرا دین کو روٹی دے ٹکڑے دا نا نہیں جتھے ہوئے میں ویک جاواں۔ بات سمجھ آئی نا؟ اے یو بلخ دا تاجر دا چھوٹا بیٹا او دا نظریہ سی، انہیں آکھیا بھائی جان جو تہاڈا دل کردا ہے کر لو، پر میں تے کم نہیں کر سکدا، او دی وجہ اے وے میں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے میں کم نہیں کر سکدا، میں اس گل نو بڑا بخوبی جاننا وا، یہ منہ مبارک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف پاک دا ہے، ساری دنیا میرے کولو کوئی لے بھی لوے میں پھر بھی آکھاں گا میرے کول زلف پاک دا بال ہے، میں لوکاں نالوں زیادہ نفع کما لے آئے۔ ہن بڑے بھائی دی گل سنو، کہن لگا او نکیا ویرا اگر تینوں ایڈا پیار ہے منہ مبارک نال تے تنے لے لے، تنے لے لے تے ساری جائیداد میرے نامے لا دے۔ انہیں آکھیا بھائی میرے واسطے خسارے دا سودا نہیں، میں تنے تیرے نامے لا دے ناوا، تنے مینوں دے دے، باقی ساری جائیداد میں تیرے نامے لا دے ناوا۔ انہیں اپنے حصے دا منہ مبارک لے آندا، چھوٹے بھائی نو پیش کیتا، ایک پہلے یہ دے کولے پھر دوسرا بھی لیا کے انہیں دیتا، انہیں آکھیا تنے لے لے، لیا جائیداد میرے نامے لوا، انہیں آکھیا میں ساری جائیداد تیرے نامے میں لوائی، اتنے منہ مبارک میرے کو رہن دے، ذرا عشق نہ گل سنیا جے، ذرا پیار نہ گل سنیا جے، یہ انہاں واسطے گلاں نے جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے بازار دے اندر اپنے سودے کیتے ہوئے نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار جنہاں دے رگو ریشے دے اندر رچیا بسیا ہویا ہے، جنہاں دے دل و دماغ اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دیاں سوگاتاں موجود نے، عشق دے او چراغ جل دینے پہ، وہ چھوٹا بھائی کہن لگا بالکل مینوں دے دے، ساری جائیداد لے لے، انہیں ساری جائیداد لے لے، انہیں تنے منہ مبارک چھوٹے نے حاصل کر لے، ایک جگہ بنائی، اتھے پورے ادب دے نال، پوری تعظیم دے نال، پوری توقیر دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارکہ نو سجایا ہے، جس ویلے سجایا کمرے نو خوشبودار کیتا، انہوں کفور لایا، عطر لایا، ہر پاسے خوشبوآں جس ویلے رچ بس گئیاں نے تے ویکھن والے ویندے کینے پہ، او دے وال دنیا دی جائیداد اے دے وال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک نے، او دا کاروبار چلدا رہیا، بڑے دا کاروبار چلدا رہیا، چھوٹے دا کاروبار ظاہری طور تے بالکل ختم لگدا ہے پیا، پھر انہیں منہ مبارک نال اتنا پیار کیتا ہے، اللہ تعالیٰ دے واسطے رستے آسان کیتے، انہیں چھوٹا جہا کاروبار شروع کر لیا، آج بھی برکت ہے، کل بھی برکت ہے، پرسوں بھی برکت ہے، اگلے دن بھی برکت ہے، جمیں جمیں دن گزر دے گئے اللہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بالا مبارکان دا ظلف پاک دے منہ مبارک دا صدقہ اللہ انہوں بڑھوتڑی دیندہ گیا، اللہ دے کاروبار دے اندر دن دگنی تے رات چگنی ترقی عطا کردہ گیا، او دا کاروبار بڑے بائی دا بل آ کر خسارے والا گیا، او دا مال کڑتا رہا اللہ دے حکم دے نال، اے دا مال ودہ رہا ہے، اے دا مال ودہ رہا ہے، بل آخر و ویلا آیا جدوں چھوٹا بھائی فوت ہو گیا، جدوں فوت ہویا ہے اے دے گھر دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے تین منہ مبارک جلوہ فرمانے، سارے گھر وچوں خوشبوئیں آؤندیاں نے، سارے گھر وچ ہو گیا ہے، جڑے ویلے فوت ہویا ہے دفن کر دیتا گیا، جدوں رات دفن کیتا گیا ہے اسی رات بلخ دے ایک بہت بڑے علامہ تے فہامہ بزرگ عالم دین نیکوکار شخصیت بزرگ انہاں نو میرے آقا یا رسول اللہ، سارے بولو سارے بولو سارے بولو، ماشاءاللہ ساڈا عشق مصطفیٰ
فرمایا جنہوں کو اللہ دی بارگاہ جو حاجت ہوئے پوری نہ ہوندی ہوئے اس نوجوان دی قبر تے آ جائے دے مزار تے آ جائے اللہ دی حاجت پوری کر دے گا۔ ہن میں رزلٹ لگا پیش کرن، رزلٹ اے وے جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دا حیا کیتا ہے، انہوں سینے لایا ہے، او دا ادب کیتا ہے، میرے اللہ نے او یہ او دے مزار دی تعظیم مقدر دی گالے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم یہ بڑے جدوں آکھیا جائے اے محبوب دے موے مبارک نے پھر عاشق نو من رہنا چاہیے اے محبوب دے موے مبارک نے پھر من لینا چاہیے اس ہوتے کہ میں چھوٹا کتنے 14 موے مبارک سن